یہ اقتدار جو ہے نا، یہ اگر عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے تو پھر تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید ہی نہیں ہے۔ سرحد پر کھڑے ہو کر ادھر سے دشمن ہے، ہر وقت خطرہ ہے، وہاں جو مجاہد اذان کہتا ہے، کیا اس کی اذان اور مسجد کے مولوی کی، ملا کی اذان برابر ہے؟ انہوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے سامنے تم یوں مگن ہو کر بیٹھے ہو، دوزانو ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ؟ کیا ہیں یہ مورتیاں؟ جب وہ آئے تو کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، اور پتہ کرو کس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے، بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ بل فعلوا، بلکہ اس نے کیا ہے، هذا فاسألهم، ان سے پوچھو جو مرے پڑے ہیں نا، ٹوٹے پڑے ہیں، ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ، ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھو۔ اب اس میں آپ بولیں باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ بیٹے ہیں، اور داؤد علیہ السلام باپ ہیں۔ اب باپ کا فیصلہ صحیح نہیں قرار دیا اللہ نے، ہمیں کوئی جرأت نہیں ہم ایسا بولیں، قرآن میں آ گیا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا یہ رشد جبریل کی آمد سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی تراویح کی منزل ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 51 سے لے کر سورۃ النور یعنی 18ویں پارے کے 3 پاؤ۔ پہلی آیت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دیا تھا رشد من قبل، و پہلے سے، وَكُنَّا بِهِ عالمین، اور ہم انہیں جاننے والے تھے۔ کیا رشد تھا؟ اگلی جو آیات ہیں کافی ساری، وہ اس رشد تو آپ سمجھتے ہیں نا، سوجھ بوجھ، ہدایت، کھوٹے کھرے کی تمیز، حق باطل کی تمیز، نفع نقصان کی تمیز، کیونکہ یہاں رشد دینی ہے تو حق باطل اور دینی لحاظ سے نفع نقصان، دینی لحاظ سے ہدایت اور ضلالت، خیر اور شر، یہ سارے آ گئے۔ ایک رشد دنیاوی بھی ہوتا ہے نا، جیسا کہ آپ سورہ نساء کے شروع میں سن چکے کہ یتیم جو بچہ ہے اس کو جب رشد آ جائے، یعنی نفع نقصان کی تمیز آ جائے، پیسہ سنبھالنے کی اور پیسے کی اہمیت کی، مال کی اہمیت کی، زمین کی اہمیت کی، جب اس کو تمیز آ جائے تب اس کو اس کا مال اس کے سپرد کیا جائے۔ ایک رشد وہ بھی ہے نا، اور ایک رشد وہ ہے جو یہ دین کا ہے کہ جب کسی شخص کو حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جائے، سمجھ اس کو آ جائے یہ حق ہے یہ باطل، تب اس پر کوئی جبر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ضرور جس کو وہ حق سمجھ چکا ہے اس کو قبول بھی کرے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، رشد آ گیا نا لفظ، یہاں بھی یہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا رُشْدَهُ، تو یہ رشد ہے۔ اور ایک رشد یہ ہے
ایک رشد ایسا بھی ہے دین میں جو کسی کو حاصل ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ رشد ہوتا ہے وہ، اور کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوتا۔ مثلاً چونکہ قرآن کریم میں ہے اس لیے ہم ذرا بے دھڑک ہو کر یہ بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جائیں ایسے آدمی کے پاس، ایک ہمارا بندہ ہے خاص، آپ اس کے پاس جائیں، اے کلیم علیہ السلام، اس کو ہم نے ایک خاص رشد عطا فرمایا ہے۔ اب ایک اللہ کے نبی کو بھیجا جا رہا ہے، اور وہ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں آپ کی سنگت اور صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ رشد سکھا دیں جو آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ ایک رشد وہ بھی ہوتا ہے، یعنی یہ رشد جو ہے اس کی کوئی حد نہیں، ایک کمال کو پہنچا ہوا ہے اور دوسرا اس سے بھی زیادہ کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ یہ روحانی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، دنیاوی طور پر بھی لفظ رشد کا استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح دنیاوی لحاظ سے رشد میں سارے لوگ، سارے بزنس مین، سارے تاجر برابر نہیں ہیں۔ بھی تجارت کے گر مر جو جانتے ہیں تو سب برابر جانتے ہیں؟ نہیں نا، حساب کتاب وغیرہ، تجربہ، رشد میں فرق ہے۔ اسی طرح علمی رشد جو ہے اس میں بھی سارے برابر نہیں ہیں۔ پھر روحانی رشد جو ہے کہ باطن تک بندے پر واضح ہو جائے، باطنی امور تک بندے پر واضح ہو جائے، یہ بھی ایک رشد ہے، یہ روحانی رشد ہے۔ تو یہاں جو رشد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اس ماحول میں، اس دور میں، اس زمانے میں جب قوم پر ایک شخص خدائی کرتا تھا اور کہتا تھا میں رب ہوں۔ کیا کہتا تھا؟ رب ہوں، زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ آپ سن چکے نا تیسرے پارے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کے ساتھ ایک شخص نے مناظرہ کیا اور کہنے لگا، اس شخص نے مناظرہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے جس کو ہم نے ملک دیا، ابراہیم نے اس کو فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتے اور مارتے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی وہ خود کو رب ہونے کا۔ تو ایسے ماحول میں ایک بچہ پیدا ہو اور پھر وہ اس کو بھی اور پوری قوم کو بھی کہے اذ قال لأبیہ وقومہ، یاد کرو جب کہا تھا انہوں نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے، ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا مورتی ہیں جن کے سامنے تم یوں مگن ہو کر بیٹھے ہو، دو زانو ہو کر خشوع خضوع کے ساتھ، کیا ہیں یہ مورتیاں؟ اب قوم اس کو عبادت سمجھتی ہے، قوم یہ سمجھتے ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہمیں روزی ملے گی، قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم ان کے پاس آ کر بیٹھیں گے تو ہمارے حالات اچھے ہوں گے، قوم ان کے سامنے بیٹھنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے، کامیابی کی ضمانت اس میں سمجھتی ہے، اور ایک بچہ اس میں پیدا ہو جائے اور وہ کہے کہ جی یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ وہ رشد ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے سے عطا کر دیتے ہیں۔ ورنہ کوئی مکتب تو نہیں تھا، کوئی مسجد تو وہاں نہیں تھی، کوئی سکول تو نہیں تھا، کوئی دنیاوی طور پر کوئی استاد تو نہیں تھا جس نے سکھا دیا تھا۔ اللہ فرماتے لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، ہم نے ہی ان کو پہلے سے عطا کر دیا تھا۔ تو اس کو آپ سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا یہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پر پایا ہے، ہم عبادت گزار ہیں اس کے، اور آپ نے فرمایا تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ وہ بچہ، ہاں جی، ایک بچہ، آگے دیکھیں نا وہ بچہ کون سا ہے، دیکھیں یعنی جس عمر میں وہ بندہ بات کر رہا ہے رشد والا، صاحب رشد، وہ ہے کون، اس کی عمر کتنی ہے، آگے خود لفظ آ رہے ہیں۔ خیر وہ پوچھنے لگے کہ کون ہے تمہارا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھئی تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب وہ ہے جس نے ان آسمان کو، زمین کو اور تم کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں گواہ ہوں اس کے رب ہونے پر۔
اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر جاؤ گے نا تو پھر میں ان بتوں کی گت بناؤں گا. پھر جب وہ چلے گئے تو آپ آئے اور ان سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا اور بڑے کو چھوڑ دیا. جو بڑا بت تھا نا ان میں بڑا وہ صنم, اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ تاکہ ان کو اس میں الجھایا جائے اور کہا جائے اس کی طرف رجوع کرو. جب وہ آئے تو کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, اور پتہ کرو کس نے ہمارے ان معبودوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے, بے شک وہ بڑا ظالم ہے. پھر کہنے لگے سمعنا فتن, وہ ایک ینگ جا لڑکا ہے, ایک ینگ سا لڑکا ہے, اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں کہ وہ ذرا باغی ہے ہمارے بتوں کا, ہمارے معبودوں کا, وہ مانتا نہیں ہے, وہ پوری قوم میں وکھرا ہے. یقال لہ ابراہیم, ابراہیم ابراہیم اس کو کہتے ہیں, یقال لہ ابراہیم, ہم کہتے ہیں نا او ابراہیم ابراہیم جیا ہے کوئی منڈا, ہاں وہی ہے وکھرا, وہی ہونا ہے. تو کہنے لگے فاتو بھی اعلیٰ اعین الناس لعلہم یشہدون, لے آؤ لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ گواہی دیں کہ یہ ہے, یہ ایسی باتیں کرتا رہتا ہے, تو یہ کارنامے بھی اسی نے کیا ہوگا, اس کو بلاؤ, پکڑ کے لے آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے, آپ لڑکے تھے. جب پہنچے تو کہنے لگے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون, بلکہ یہ پکی بات نہیں کی کہ بلکہ یہ جیسے جھوٹ کوئی بولتا ہے اس طرح نہیں, طنز کے طور پر اس بڑے نے کیا ہے, اس سے پوچھو. بل فعلوا, بلکہ اس نے کیا ہے, ھذا فاسألوہم, ان سے پوچھو جو مرے پڑے ہیں نا, ٹوٹے پڑے ہیں, ان سے پوچھو کہ یہ کس نے کیا ہے تمہارے ساتھ, ان کانوا ینطقون, اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھو. آ گئی نا نوبت ہے جی ذلت کی. فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون, تو وہ اپنے آپ میں جھک گئے, یعنی اپنے آپ میں غور کرنے لگ گئے اور کہنے لگے یار ہم ہی زیادتی کرتے ہیں, ہم ہی ظالم ہیں, ہم جھوٹے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم, پھر یہ پہلے تو دل میں کہا, پھر سر جھکا لیا, پھر سر اوپر اٹھائے تو کہنے لگے یہ کوئی بولتے ہیں, ان سے پوچھیں. تو آپ نے فرمایا فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں نہ کچھ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اف لکم, افسوس ہے تم پر, تھوک ہے تم پر. وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور ان پر بھی میں تھوکتا ہوں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو, جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو ان پر بھی افسوس ہے, تم پر بھی افسوس ہے. افلا تعقلون, عقل نہیں ہے ہم کو؟ اب ہے کوئی جواب؟ بولو. گفتگو اور دلائل جو پیش کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے عطا کردہ رشد کی روشنی میں, اس رشد کا مقابلہ ہے ان سارے بزرگوں بڈھوں کے پاس. یہ جو گھاک تھے, ہاں جی, باطل کے پجاری بڈھے ہے کوئی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا, تو پھر کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو باطل ہمیشہ کرتا ہے. اگلی آیت ہے حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلون, اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو. جیسے آج کل ہمارے سیاستدان کہتے ہیں اس کو لٹکا دو, اس کو قید کر دو اور اپنی جمہوریت کو بچاؤ. جب دلائل نہیں ہوتے نا تو پھر اسی طرح ہوتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا وہ جو پروسیجر ہے نا پورا، وہ آپ کئی بار سن چکے ہیں، میں تو ترجمے پر ہوں کہ وہ آگ لکڑیاں جمع کی گئیں، ایک دیوار لمبی کی گئی، اس میں سب ہر طرف سے منت مانتے تھے، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، کہ میں اتنا لکڑیاں کروں گا، جمع کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے۔ لکڑیاں جمع کر کے جو ہے وہ جب تیار ہو گئیں اور اس کو آگ لگائی گئی، اور ایک منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اس کو جلائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے اور اس میں جا کر دھڑم سے گریں گے۔ یہ سارا پروسیجر ہے۔ تو جب ڈالا گیا تو سب کچھ کو نا درمیان میں چھوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا نارو کونی، اے آگ کونی، ہو جا بردن، ٹھنڈی، لیکن اتنا نہیں کہ جو مار چھوڑے، وسلامن، اور سلامتی والی، یعنی بہترین ٹھنڈک ہو، علی ابراہیم، ابراہیم پر۔ یا نارو کونی بردن وسلامن علی ابراہیم۔ تو آگ، اتنی بڑی آگ جو ایک عرصہ تک جس کے لیے ایندھن جمع کیا جاتا رہا، تو آگ کا کام کیا ہے؟ آگ کی عادت کیا ہے؟ جلانا، ٹھیک ہے نا؟ حکم ہو گیا کہ اب وہ جلائے نہیں بلکہ ٹھنڈی ہو جائے، گرم ہوتی ہے نا وہ، ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو، ایسی ٹھنڈک جس سے ہاتھ لگاؤ تو ہاتھ بھی نہ چل سکے۔ ہاتھ جب بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جاتے ہیں یا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ پھر موومنٹ نہیں کر سکتا نا، چل نہیں سکتا، تو وہ بھی ٹھنڈک اچھی نہیں ہے نا۔ یہ ایسی ٹھنڈک تھی جو سلامتی والی ہو۔ تو عادت آگ کی ہے جلانا، عادت اور ہے، قدرت اور ہے۔ عادت اور ہے، قدرت اور ہے۔ عادت یہ ہے کہ پانی ڈبو دے، یہ عادت ہے۔ قدرت یہ ہے کہ پانی کے اوپر چلا جائے۔ عادت یہ ہے کہ شیر چیر پھاڑ کر کے رکھ دے، عادت اور ہے، قدرت اور ہے۔ قدرت یہ ہے کہ شیر آپ کو اپنے پہلو میں لے کر منزل مراد تک پہنچا دے۔ تو کرامت اور معجزہ میں قدرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے۔ اس لیے عادت اور قدرت کا فرق سمجھیے۔ عادت یہ ہے کہ میاں اور بیوی کا ملاپ ہو تو بچے کو جنم ملے، لیکن عادت اور ہے، قدرت اور ہے۔ تو اس قسم کی مثالیں سارے آپ یہاں سے سمجھ لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام نے ایک کھیتی کا، ان دونوں نے فیصلہ کیا۔ کسی کی کھیتی میں کسی کی بکریاں گھس گئی اور کھیت کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ بکریاں تو ایسے ہی کرتی ہیں۔ وہ آیا کہنے لگے جی میرا کھیت تھا اور یہ بکریوں والا آیا، اس کی بکریاں اس میں گھس گئیں، میرے کھیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، فیصلہ کیجئے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھی یہ جو بکریاں ہیں نا یہ کھیت والے کو دے دی جائیں، کیونکہ اس کا کھیت جو ہے نا برباد ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام بچے تھے، تو ان کو جو ہے نا معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فیصلہ جو ہے اس طرح کیا جائے کہ یہ بکریاں جو ہے نا، بکریاں یہ کھیت والے کو دی جائیں، یہ ان سے نفع حاصل کرتا رہے، دودھ پیتا رہے، ان کو کھلاتا بھی رہے، دودھ بھی پیتا رہے، اور یہ کھیت جو ہے وہ بکریوں والے کو دیا جائے، اور وہ بکریوں والا اس کھیت کو اس حالت پر لے آئے۔ جب وہ کھیت اس حالت پر آ جائے تو بکریوں والا اپنی بکریاں لے جائے اور کھیت والے کو اس کا کھیت مل جائے۔ اب غور کریں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دونوں نے فیصلہ کیا، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، لیکن ہم نے اس فیصلے کی صحیح سمجھ سلیمان کو عطا فرمائی۔ اب اس میں آپ بولیں باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے؟ بیٹے ہیں، اور داؤد علیہ السلام باپ ہیں۔ اب باپ کا فیصلہ صحیح
نہیں قرار دیا اللہ نے. ہمیں کوئی جرات نہیں ہم ایسا بولیں, ہم قرآن میں آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے باپ کے فیصلے پر بیٹے کے فیصلے کو یہاں پر ترجیح دی ہے. یہ سورۃ الانبیاء ہے اور آیت نمبر ہے 78, اور آگے جو آیت نمبر 79 ہے وہ بھی اسی ضمن میں ہے. فَفَهَمْنَا, کہ ہم نے اس فیصلے کی خاص فہم سلیمان علیہ السلام کو دی. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا, اگرچہ ہم نے دونوں کو نبوت اور علم دیا تھا. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ, اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا. پہاڑ ساتھ چلتے تھے. یسبحن والطیر, تسبیح کرتے تھے, اور پرندے بھی ساتھ چلتے تھے. اور لوہے کو جو ہے نا ایک مقام پر آیا, لوہے کو ان کے لیے موم بنا دیا تھا. جتنا ہم دھاگے سے چیزیں بناتے ہیں نا, وہ لوہے سے اس طرح ہاتھ میں لیا, کوئی آگ میں جلانے کی نرم کرنے کی جو چاہتے تھے بناتے تھے ہاتھ میں لے کر. اور یہ میں نے اس آیت کے تحت بعض ایسے فیصلے ہیں جو خلفائے راشدین, 3 خلفائے راشدین جو ہے نا, انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا کسی شخص کو مقرر کرنے کا گورنر. اور حضرت مولا علی علیہ السلام نے جب خلافت سنبھالی تو اس شخص کو معزول کر دیا. تو آپ کا معزول کرنا تھا تو وہ شخص بغاوت کر کے کھڑا ہو گیا اور لڑائی کرنے پر تیار ہو گیا. ہاں جی, تو اس پر میں نے کہا کہ ان حضرات کا اس شخص کو اتنا لمبا عرصہ تک مقرر کرنا درست نہیں تھا. کسی ایک مقام پر کسی شخص کو اتنا لمبا عرصہ عہدہ اور منصب نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا, اور وقت کے خلیفہ راشد کے سامنے اس طاقت کے بل بوتے پر کھڑا ہو گیا تھا. تو حضرت مولا علی علیہ السلام کا ایسے نالائق شخص کو معزول کرنا, نالائق سے مراد ہے مسلمانوں میں جو اولین لوگ تھے وہ زیادہ لائق تھے. جو بعد والے لوگ تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت نہیں پا سکے تھے, اس معنی میں وہ پہلو کے مقابلے میں لائق نہیں تھے. تو جو لائق فائق تھے ان کو نہ کرنا اور بعد والا جو ہے اس کو مقرر کرنا, یہ خرابی تھی. تو اس سلسلے میں فیصلہ مولا علی علیہ السلام کا درست تھا اس کو معزول کرنے کا, اور ان حضرات کا فیصلہ درست نہیں تھا اس کو مقرر کرنے کا. لیکن تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہاں, تقدیر میں جو ہوتا ہے. آیت کریمہ بھی آج آپ نے, آیت کریمہ جو ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا, اور انشاءاللہ ہم سورہ صافات میں اس مقام کو ذکر کریں گے چونکہ اب وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. آج آپ نے آیت رحمت بھی سنی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسلم غیر مسلم, ماننے والے اور منکرین تمام کے لیے اس جہان میں رحمت ہیں. وہ یوں کہ پہلے طریقہ یہ تھا کہ کسی نبی کو جو لوگ مان لیتے تھے تو وہ امن میں آ جاتے تھے, نجات پا لیتے تھے, اور جو نہیں مانتے تھے ان کا اسی دنیا میں ہی قصہ تمام کر دیا جاتا تھا. اکثر پہلے انبیاء کے دور میں اسی طرح ہوتا رہا. ماننے والے اپنے نبی کے ساتھ پار ہو گئے یا امن میں رہے, جو منکرین تھے یا وہ غرق ہو گئے, یا وہ چنگھاڑ ایک آئی اس نے ان کو ہلاک کر دیا, یا آگ نے لپیٹ میں لے لیا, یا دریا نے غرق کر دیا, یا زمین کو جعلنا عالیہا سافلہا اوپر نیچے کر دیا, زمین کا چہرہ نیچے اور نیچے والی جگہ اوپر آ گئی. یہ قرآن میں ہے سب کچھ. تو یعنی جتنے منکرین ہوتے تھے بیک وقت, اور مومنین کشتی پر ہیں. ومن آمنا وما آمن معه الا قلیل.
کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے فرمایا ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لو. اللہ تعالیٰ فرماتے مومنین تھے تھوڑے. فکان من المغرقین، جتنے بھی ماننے والے نہیں تھے وہ سارے غرق ہو گئے، اور جو ماننے والے تھے وہ کشتی پر. یہ تھی اللہ تعالیٰ کی سنت. اب جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للمومنین ہی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے جو آپ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کو اس دنیا میں بیک وقت بیک جنبش قلم عالمی عذاب میں لپیٹا نہیں جاتا کہ ماننے والے رہ جائیں اور منکرین تباہ و برباد ہو جائیں یکدم، ایسا. ہاں البتہ مومنین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت سے بھی ذرا زیادہ حصہ رکھتے ہیں. مومنین کے لیے زیادہ حصہ ہے حضور کی رحمت میں. وہ اس لیے کہ حضور مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اور یہ بھی قرآن میں ہے. اور یہ رؤوف اور رحیم ہونا ایسا ہے کہ خود ایک حدیث پاک میں ہے ہر صبح اور ہر شام کو میری بارگاہ میں تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں تمہارے اعمال میں نیکیاں ہیں تو اللہ کی حمد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ میرے اس امتی نے اچھا کام کیا ہے. ہر امتی کا ہوتا ہے نا. اور جب میں دیکھتا ہوں تم میں سے کسی کے نیک اس میں نام عمل میں برائیاں تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. تو اب یہ کس کے لیے اعمال کس کے پیش ہوتے ہیں؟ مومنین کے. تو مومنین کے لیے رؤوف رحیم ہو گئے یا نہیں؟ کافروں سے بڑھ کر ایک رافت اور رحمت مل گئی نا. ہاں جی. تو اس لیے یہ مومنین کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں تاکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ نفع حاصل ہوتا رہے. اور اس نفع کے حصول کے لیے ہی مومنین کو تاکید کے ساتھ کہا گیا ہے کہ وہ حضور پر کثرت سے درود بھیجا کریں. یہ درود بھیجنا حضور کے مفاد میں نہیں ہے، بھیجنے والے کے مفاد میں ہے، اس میں امتی کا مفاد ہے. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. اللہ جو تم کرتے ہو جہر کو بھی جانتا ہے، من القول گفتگو میں تم جو بات بلند کہتے ہو، جو کچھ بھی کہتے ہو وہ جہر کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے. اگلی آیت میں نَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ دنیا، یہ ساز و سامان تمہارے لیے آزمائش ہے یا ایک وقت مقررہ کے لیے کوئی سامان حیات ہے. ہاں جی. یہ وہ آیت ہے جو حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب انہوں نے مسلمانوں کے خون کے تحفظ کے لیے، آپ کے ساتھ جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، دوسری طرف جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن ان کو گمراہ کیا ہوا تھا سامنے والے شخص نے. تو اب پتہ نہیں تھا یہ جیسا کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اور امیر صنعانی نے اور دیگر حضرات نے لکھا ہے کہ وہ گنوار قسم کے لوگ تھے، پڑے اتنے جاننے والے تھے نہیں، شعور ان کے پاس تھا نہیں. ان کو جس چیز پر لگا دیا ہوا تھا وہ لگے ہوئے تھے، اس لیے لڑنے مرنے کے لیے علی جیسے کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی کے خلاف بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو جب دیکھا کہ بھی وہ تو اب سمجھ بوجھ تو ان کے پاس ہے نہیں، تو آپ نے جان بین سے مسلمانوں کے خون کے تحفظ کی خاطر لڑائی سے بچنا چاہا اور سلو کر کے اقتدار اس کے سپرد کر دیا. عمرو بن عاص نے اس موقع پر جو ہے کہا وہ یار یہ جو ہے نا کبھی پبلک میں یہ انہوں نے پبلک کا سامنا کیا نہیں، پبلک کے ساتھ انہوں نے کبھی ڈیل کی نہیں، کبھی ان کو گفتگو کرنے کا موقع بھی نہیں ملا. ہاں جی. تو معاملہ تو یہ ہو گیا. اب وہ بار بار نہ اس کو کہے، اس کو کہو کہ یہ ذرا اٹھ کر تقریر کرے کہ ہمارا اور اس کا معاملہ جو ہے نا یوں طے ہو گیا ہے اور یوں طے ہو گیا ہے. اس کو تقریر نہیں آئے گی، پبلک کے سامنے یہ بول ہی نہیں سکے گا تو یہ رسوا ہو جائے گا. بہت سے علماء کرام نے اس کو لکھا ہے، شمس الدین ذہبی نے اور دوسرے حضرات نے
تو بالآخر وہ مجبور ہو گیا عمرو بن عاص کے کہنے پر. تو اس نے کہا اس کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھیے جی تقریر کیجئے جو آپ میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا ہے. اب کھڑے ہو گئے تو ایسی تقریر کی کہ وہ سب کے ہوش اڑ گئے. ہاں جی کہ میں کون ہوں, میں بیٹا کس کا ہوں, میں نواسا کس کا ہوں, ہمارا گھرانہ کون سا ہے, قرآن ہم پر اترا ہے, میں وہ ہوں, میں یہ ہوں. وہ اپنا پورا تعارف کرا دیا. اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا, دین بھیجا, کتاب بھیجی, لوگوں کو ہدایت دی, ہماری وجہ سے لوگوں کو یہ ملا. یہ کر کے وہ سارے حواس باختہ ہونے لگ گئے. اور پھر آخر میں کہا ہم نے یہ معاہدہ کیا ہے جانبین سے جو مسلمان ہیں ان کے تحفظ کی خاطر, اور میرا حق تھا تب بھی میں نے چھوڑ دیا, اگر اگلے کا حق تھا تب بھی میں نے مسلمانوں کی خاطر چھوڑ دیا ہے. پھر یہ آیت پڑھی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. میں نہیں سمجھتا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے یہ تمہارے لیے آزمائش ہے یا فقط دنیا میں ایک وقت خاص تک کے لیے ایک سامان حیات ہے, باقی دین وین کا تمہارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یا تو فتنہ ہے یا صرف دنیاوی سامان ہے. ورنہ یہ یاد رکھنا یہ اقتدار جو ہے نا یہ اگر عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے تو پھر تو اس سے بڑھ کر کوئی چیز مفید ہی نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن کا عادل بادشاہ کا ایک دن کا عدل جو ہے کسی کی 70 سالہ پرزور عبادت سے بہتر ہے. منصب جو ہے نا اس منصب کو منصب کے مطابق اگر چلایا جائے قرآن و سنت کے مطابق تو وہ تو عبادت ہے جی. تو امام حسن مجتبیٰ کو تو ان سے یہ توقع ہی نہیں تھی کہ یہ کتاب و سنت کے مطابق چل سکیں گے, تو اس لیے آپ نے فرمایا یا تو آزمائش ہے یا بس کھانے پینے کا سامان ہے. تو اس پر اس نے کہا بیٹھ جائیے جی آپ. تو آپ نے خطبہ ختم کیا. بعد میں پوچھنے لگے یہ آپ نے آیت کیوں پڑھی تھی, اس آیت کے پڑھنے سے آپ کی مراد کیا تھی, مطلب کیا تھا؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کا مطلب ہے, جو اللہ کا مطلب ہے. اللہ اکبر. آج سورۃ الحج میں ایک آیت ایسی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 13ویں سال میں یا 13 سال گزرنے کے بعد کم و بیش 13 سال اعلان نبوت سے 13 سال بعد اجازت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قتال کرنے کی, جہاد کرنے کی اجازت دیتا ہے اور وہ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے, اور ان لوگوں کے خلاف تمہیں جہاد کی اجازت دیتا ہے جن لوگوں نے تمہیں ناحق تمہارے گھروں سے نکال دیا صرف یہ کہنے پر کہ تم نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. مسلمانوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب, یہ کہنے پر ان لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے خلاف جہاد کرنے کی بولیے اجازت دیتا ہے, جہاد کرنے کی اجازت دیتا ہے. بولیے 13 سال بعد جن لوگوں کو جہاد کرنے کی اجازت مل رہی ہے کیا وہ لوگ تلوار کے ذریعے اسلام لے آئے تھے؟ جو اب جہاد کریں گے وہ کس تلوار کے زور پر اسلام لائے تھے؟ حضور کے اخلاق کی تلوار جو ان کے دلوں پر چلتی تھی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی یہ اسلام جو ہے نا تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے, نہیں نہیں نہیں. 13 سال تک جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور جن میں سے کچھ لوگوں نے بدر میں جا کر جہاد کیا, وہ لوگ جو ہیں انہیں کس تلوار کے ذریعے اسلام ملا تھا؟ وہ تو صرف تبلیغ کے ذریعے اسلام لے آئے نا. بعد میں یہ جتنے بھی جہاد ہوئے ہیں نا یہ اسلام قبول کرانے کی وجہ سے نہیں ہوئے, اسلام قبول کرانے کے لیے نہیں ہوئے, بلکہ ہر جہاد دفاع کے طور پر ہوا ہے, شرارت مٹانے کے طور پر ہوا ہے. تنگ کرتے تھے اس لیے جہاد ہوا ہے.
اور کسی جگہ پر گئے اور اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو فبہا، اسلام قبول نہیں کیا تو جہاد اگر کرنا چاہتے ہو تو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو پھر جزیہ دو، غلام بن کر یعنی جھک کر۔ تو انہوں نے جنہوں نے جزیہ دینا قبول کیا تو ان کو تلوار کے ذریعے اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ خدا کی زمین پر خدا کی حکومت چلے گی، اور خدائی حکومت وہی ہے کہ اگلا جو بندہ جو ہے نا وہ خدائی احکام نافذ کرے۔ تو یہ جو بندوں کے ذریعے کتاب اور سنت کے احکام نافذ ہوتے ہیں، یہ خدا کی حکومت ہوتی ہے۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہوئی کہ وہ فلاں کو کہا کہ تو مسلمان ہو جا تو اس نے کہا میں نہیں ہوتا تو اس کو مارو، نہ، اس نے بدتمیزی کی، گستاخی کی، یا لڑائی کے لیے تیار ہو گیا، یا لڑائی کی تیاریوں کی خبر ملی تو ایسوں کی تو خبر لی گئی، ورنہ کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوتا نہیں ہوں لیکن اس نے بدتمیزی بھی نہیں کی تو اس کے ساتھ جنگ، یہ یاد رکھنا۔ یہ پوری آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، لوگ زیادتی کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سورہ حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے بنانے کا ذکر ہوا کہ آپ کعبے کی تعمیر کریں اور پھر لوگوں کو ایک آواز لگائیں۔ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد ایک آواز لگائی، کوئی پیدا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، دنیا میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا، جس کسی نے بھی حج کرنا تھا اور کعبہ شریف کی زیارت کرنے کو جانا تھا اس نے اس وقت لبیک کہا تھا، ہاں جی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی میں کیسے آواز لگاؤں، تو میری آواز کیسے پہنچے گی، جو لوگ پیدا نہیں ہوئے وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز لگانا تمہارا کام ہے، ہر ایک تک آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ سواریوں پر بھی آئیں گے، رجالن پیدل بھی آئیں گے، اور سواریوں کے جگر پگھلا کر یہاں پہنچیں گے، یاتین من کل فج عمیق، ہر طرف سے دور دراز کے علاقے سے یہاں پہنچیں گے۔ پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ جو ان کے منافع ہیں ان کا مشاہدہ آ کر کریں۔ ارے اس بنجر زمین میں غیر عزیز ارمن کیا منافع تھے، لیکن پھر ملے یا نہیں؟ اچھا جی، آپ نے پہلی آیت، آج کی پہلی آیت تراویح میں پڑھی ہوئی، سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رشد پہلے سے عطا کر دیتا ہے۔ اب یہاں اس رکوع میں ایک آیت ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی پلیدی سے اجتناب کرو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کی پلیدی سے بھی، جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو اور بتوں کی پلیدی سے بھی اجتناب کرو۔ یہ اعلان نبوت کے کوئی 12-13 سال بعد یہ صورت نازل ہوئی، یا یہ آیات نازل ہوئیں، ہاں جی۔ یعنی یہ ان صورتوں میں سے ہے جس میں جہاد کا ذکر ہے، جہاد کی اجازت ہے، اور جہاد کی اجازت مدینہ شریف میں ملی ہے، مکہ شریف میں نہیں ملی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں اپنی عمر کے 35ویں سال میں وہ طواف کعبہ کر رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کا منہ بولا بیٹا زید بن محمد، جن کو اس وقت کہا جاتا تھا زید بن حارثہ، وہ ہیں، ان کو حضور نے فرمایا تھا اپنی عمر کے 35ویں سال میں کہ تو میرے ساتھ جا تو رہا ہے بیت اللہ کا طواف کرنے، طواف کرتے ہوئے 2 بت ہیں یہاں، اساف اور نائلہ، یہ لوگ جو ہے نا تعظیم کے ساتھ ان کو چھوتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا، لا تمسحہما، تو وہ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لا تمسحہما فإنہما رجس، ان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، یہ پلید ہے۔ میرے خیال میں پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں، تو قرآن میں تو آیا ہے یہ بعد میں،
لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا یہ رشد جبریل کی آمد سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا تھا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، اور ان سب کا ذکر قرآن میں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے کچھ لوگ جو کہتے ہیں جی قرآن بعد میں نازل ہوا تو حضور تو کچھ جانتے نہیں تھے، اور حضور جبریل کی آمد سے پہلے کون سی شریعت پر عمل کرتے تھے؟ بھئی قرآن کی شریعت پر عمل کرتے تھے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں یاد رکھو، یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ آنکھیں ہی اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہیں حق کو نہ پہچاننے سے وہ اندھے ہوتے ہیں۔ کون اندھا ہوتا ہے؟ دل۔ اور دل جب بینا ہو جائیں تو پھر چاننی ہو جاتی ہے۔ اس لیے علامہ نے فرمایا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ واہ واہ۔ اور جن لوگوں کے دل بیدار ہو جاتے ہیں وہ حق اور باطل کو یوں پہچان لیتے ہیں جس طرح اندھیرے اور نور کو، دن اور رات کو آدمی پہچان لیتا ہے نا، تو حق اور باطل ان کے سامنے یوں واضح ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک فرقان پیدا کر دیتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے فرقان ایک صبح ہے، جس طرح صبح کے وقت روشنی پھوٹتی ہے نا، تو اندھیرا چلا گیا روشنی آ گئی، تو کہنے لگے اس وقت کو بھی فرقان کہتے ہیں۔ تو فرقان جب کسی کے من میں پیدا ہو جائے تو اس پر حق اور باطل، نور اور ظلمت، ہدایت اور دلالت بغیر کتابوں کے، بغیر مطالعہ کے واضح ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تو ان کے دل میں ایک چانن پیدا ہو جاتی ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کا دل بیدار ہو جائے، لیکن تعمل قلوب، لیکن دل اندھے ہوتے ہیں، اور دل کے اندھے ہونے کو کہا جاتا ہے مردہ ہونا۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مردہ ہونا۔ ایک حدیث پاک میں ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کو، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کی جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، یوں ہے جیسے زندہ اور، یعنی یاد کرنے والا زندہ ہے اور یاد مردہ ہے۔ تو یہ جو زندہ جو دل ہے نا، یہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، اس کی عبادت سے ہوتا ہے، حق کو پہچاننے سے ہوتا ہے۔ اور جس کا دل زندہ ہو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج، دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور دل زندہ بھی ہو بیدار ہو تو بتدریج یعنی آہستہ آہستہ بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور ایک اور دیکھنے والی آنکھ، ایک اور آنکھ دیتے ہیں جو یہ نہیں دیکھتی جو عام بندے دیکھتے ہیں، پھر وہ کچھ اور دیکھتی ہے۔ ہاں جی، احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، احوال و مقامات پہ موقوف ہے۔ احوال کہتے ہیں یہ عبادت کرنے سے، ریاضت کرنے سے، نیکی کرنے سے نا بندے کے اندر کی جو ایک حال ہوتا ہے وہ ترقی پاتا ہے۔ حال کی جمع ہے احوال۔ پھر جو یہ مقامات جو ہیں یہ تصوف کی ایک اصطلاح ہے کہ بندہ ایک مقام پر پہنچتا ہے، اس پر کچھ روشنیاں واضح ہوتی ہیں، دریچے کھلتے ہیں، پھر وہ ایک مقام جو ہے نا کچھ عرصہ
اس تک اس پر رہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اس سے ذرا تجاوز کرتا ہے. تو جب تجاوز کرتا ہے تو جو پہلے مقام پر رہا تھا تو وہ اس کو اپنے لیے عیب سمجھتا ہے کہ یار میں وہاں رہا، میرے لیے تو یہ جگہ تھی، میں نے تو یہاں آنا تھا. ہیں جی. تو اس لیے وہ فرماتے احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زمان اور مکان. اور سالک یہ جو ریاضت و عبادت میں چلنے والا ہے، روحانیت میں جو چلنے والا ہے، اس کے لیے ہر لحظہ زمان بھی اور ہے، مقام بھی اور ہے، اس کی پرواز اور رہتی ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ بھی وہی، لفظ کا معنی بھی وہی ہے. تو فرق کیا ہے؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. ملا بھی وہی الفاظ کہے گا اذان میں، مجاہد بھی. ملا جو میری طرح مسجد میں، اے سی والی مسجد میں، محلے کی مسجد میں، باؤنڈری والی مسجد میں، دروازے جس پر لگے ہوئے ہیں اس مسجد میں دروازہ بند کر کے مسجد کے حجرہ میں لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر امن کے ماحول میں بآواز بلند اذان دے رہا ہے، اور اس کی اذان میلوں دور لاؤڈ اسپیکر پہنچا رہا ہے. اس کی اذان اور جو بارڈر پر مجاہد ہے وہ اب لاؤڈ اسپیکر کے بغیر سرحد پر کھڑے ہو کر ادھر سے دشمن ہے، ہر وقت خطرہ ہے، وہاں جو مجاہد اذان کہتا ہے، کیا اس کی اذان اور مسجد کے مولوی کی، ملا کی اذان برابر ہے؟ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. پرواز ہے دونوں کی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. وہ چیل میل، یہ تو وہ کس کو، مردار کو تلاش کرتی ہے نا، شاہی بھی یہی تلاش کرتا ہے، یہ تو چھوڑ دیتا ہے مردار کو. تو اس لیے دونوں کی فضا ہے. آپ دیکھیں کہ دونوں اڑ رہے ہیں، لیکن دونوں فضا ایک ہے، مگر چیل کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور ہے. اس لیے برابر نہیں سمجھنا چاہیے. بظاہر نظر آنے والی دو چیزیں آپ کو برابر نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ برابر نہیں ہوتی. مولا روم فرماتے ہیں تجھے کھاری پانی بھی اسی طرح پانی نظر آتا ہے اور میٹھا پانی بھی اسی طرح نظر آتا ہے، دکھنے میں دونوں ایک ہیں. ایک کو اگر زمین میں چھوڑا جائے تو وہ تباہ برباد کر دے، پہلے سے کاشت کی ہوئی ہے جو چیز وہ نیست و نابود ہو جائے، اور دوسرے کو چھوڑا جائے تو وہ زندگی دے دے. دکھنے میں دونوں ایک ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں ایک نہیں ہیں. تو اس لیے دل دونوں کے ہیں، دل دونوں کے ہیں. کافر کے اندر بھی یہ لوتھڑا جو ہے موجود ہے، اور مومن کے اندر بھی موجود ہے، لیکن ایک کا دل زندہ ہے اور دوسرے کا دل مردہ ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ دل لوگوں میں شامل فرمائے. آمین.